اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بیان کر رہے ہیں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں ایک مدین نامی ایک پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا کرتے وقت کم تولا کرتے تھے اور اسی طرح کم ناپا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف اللہ پاک کی عبادت کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ تول کے دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم لوگ سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، اللہ نے تم کو اولاد دی اور تم بہت سارے ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قوم کے دولت مند اور رئیس لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے اور نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نمازیں آپ کو ایسا حکم دیتی ہیں؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کے قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، اس بات کے یقین کر لو کہ ہم آپ کو بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم ایک کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھر مار کے ہلاک کر دیتے، اور ویسے بھی تمہارا ہم پر کوئی دباؤ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال رزق بخشا ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے میں لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پاک پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ تم لوگ میری ضد میں آ کر کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے بالکل اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اگر تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور اللہ کا عذاب کس پر اترتا ہے۔ آخر اللہ کا عذاب آیا، شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھر میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ ان مکانوں میں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ بس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، دل کی خواہش پوری کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زندگی میں فساد مچانا، روپے کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے
اور نقصان اٹھائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، اور کبھی کام نہ تولیں گے، نہ کبھی کام ناپیں گے، نہ غرور کریں گے، اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے۔ اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہمارا حشر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔